الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج تراویح میں تلاوت کیا گیا ایک سپارہ 21واں سپارہ 19 رکوع 179 آیات 50 نمبر آیت سورہ عنکبوت سے متعلق، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مختار کل ہونے کو بیان فرمایا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اختیار کو ثابت کیا ہے کہ یہ اختیار پہلے دن سے میرے پاس ہے، اور مختار کل ہونا یہ رب کا وصف ہے، رب کی خصوصیت ہے۔ آیت نمبر 50 سورہ عنکبوت کی تفصیل یہ ہے، اور بہت ساری آیات اس طرح کی آئی ہیں، ایک آیت ایک مضمون یہاں بھی ہے۔ مشرکین نے اس بات کا اظہار کیا، مشرکین نے اس بات کی چاہت ظاہر کی کہ آپ پر جو کلام آتا ہے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، احکامات ہیں، معلومات ہیں، آپ کہتے ہیں یہ وحی ہے، ہم مان لیتے ہیں یہ وحی ہے، معلومات ہے، احکامات ہیں، ہم مان لیتے ہیں اس بات کو، تو کیا یہ آپ کے لیے خاص ہیں، ہم پر نہیں آ سکتے؟ اپنے اللہ سے کہیں دو باتیں، یا تو ایسی ہی چیزیں ہم پر بھی نازل کر دیں، جو نشانیاں جو آیات ہم پر بھی نازل کریں، اور یا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ پر نازل کر دیں۔ ہماری چاہت کے مطابق آپ پر نازل ہو تو ہم مان لیں کہ ہماری چاہت کی رعایت کی گئی ہے، ہماری چاہت کو پورا کیا گیا ہے، اور یا دوسری ہماری خواہش پوری کر دی جائے کہ یہ جو کچھ آپ پر اتر رہا ہے ہم پر اتر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیت وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم پر جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے وہ یا ہماری چاہت پر یا ہماری ذات پر، ہماری چاہت پر، ہماری چاہت کے مطابق جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسے آ جائے، ہمیں یقین آ جائے گا، یا جو کچھ آپ پر آ رہا ہے آپ کہتے ہیں کوئی فرشتہ لے کر آتا ہے، وہ فرشتہ ہم پہ نہیں آ سکتا، ہم پر آ جائے، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے کہنے پر ارشاد فرمایا قل انما الآیات عند اللہ، یہ نشانیاں خالص ساری کی ساری، خالص ساری کی ساری اللہ کے پاس ہیں، جو اور جتنی اللہ چاہتا ہے وہ مجھ پر بھیج دیتا ہے، جو چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے مجھ پر بھیج دیتا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا پھر آپ کا کمال کیا ہوا، آپ کا کمال کیا ہوا؟ نہ آپ ہماری چاہت پر وہی اتروا سکتے ہیں اور نہ ہم پر اتروا سکتے ہیں، اگر آپ اپنے پر ہی وہی اترواتے ہیں تو پھر ہماری چاہت پر اتروا لیں، یا ہماری رعایت کرنا چاہتے ہیں ہماری چاہت پر، خواہش پر، اپنے اللہ سے کہ ہم پر اتار دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک انتظامی اور ایک ہنگامی۔ ایک الزامی جواب ہوا کرتا ہے جسے کہتے ہیں منہ بند کر دینا، اور ایک ہوا کرتا ہے انتظامی جواب، الزامی نہیں، الزامی جواب، التزامی جواب، فوری جواب، منہ توڑ جواب، وہ منہ بند کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ایک انتظامی جواب ہوتا ہے اصول اور ضابطے کے مطابق قانونی جواب۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو الزامی جواب تھا، التزامی جواب تھا، منہ توڑ جواب تھا، منہ بند کرنے کے لیے تھا، کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو فرمائشی پروگرام کہ ہم پر آ جائے یا آپ پر آ جائے، ہماری چاہت پر آ جائے، کہا یہ جو تمہارے پاس معلومات ہیں اسے کہتے ہیں دنیا، اور جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اسے کہتے ہیں دین، یہ دو فرق ہے۔ کہا دین میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری چاہت پر ہی ہو جائے، دین کو تو اپنی چاہت پیش کرنی پڑتی کہ میں یہ چاہتا ہوں
اور اپنی چاہت قربان کرتا رہوں، اسے دین کہتے ہیں۔ اور دنیا کہتے ہیں میری چاہت پوری کرو، میں یہ چاہتا ہوں، میں اتنا پرانا آدمی ہوں، میرے یہ اختیارات ہیں، میری یہ حیثیت ہے، میری بات کیوں نہیں مانی جا رہی؟ تو یہ دنیا ہے۔ کہا جی میری کوئی بھی حیثیت ہو، حیثیت تو دین کی ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ کہا جی دین کہتا ہے آپ غلط کہتے ہیں، کہا جی میں غلط کہتا ہوں۔ دین کہتا ہے آپ صحیح کہتے ہیں، کہا جی ٹھیک ہے میں صحیح کہتا ہوں۔ دین کہتا ہے آپ زیادہ کہتے ہیں، کہا جی ٹھیک ہے میں زیادہ کہتا ہوں۔ دین کہتا ہے آپ نے بہت کم کہا، کہا جی میں نے بہت کم کہا۔ دین اس کا نام ہے۔ صحابہ علیہ السلام نے ایک الزامی جواب دیا منہ بند کرنے کے لیے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ سب کا سب دنیا ہے، جو کچھ میں بتا رہا ہوں وہ سب کا سب دین ہے۔ دین اور دنیا دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں، احکامات اسلوب دونوں کا علیحدہ ہے۔ یہ آسمانوں سے جو نظام آیا ہے وہ آسمان والا ہی بتائے گا، تو اس لیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے کہ اب یہ آ جائے، اب یہ آ جائے، اب یہ آ جائے، اب مجھ پر آ جائے، اب اس پر آ جائے، اس پر آ جائے۔ یہ تو الزامی جواب تھا۔ انتظامی جواب، قانونی جواب، دلائل کے جواب، انما انا نذیر مبین۔ وہ پوچھتے تھے کہ آپ کا کیا کام ہے؟ کہا میرا کام یہ ہے کہ مجھے رب بتاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرا کام ہے، بس اس سے زیادہ میرا کوئی کام نہیں۔ کہا اس کا مقصد آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ کہا نہیں کوئی اختیار نہیں۔ کہا آپ مختار نہیں ہیں؟ کہا مختار نہیں ہوں۔ کہا کہ میں مختار ہوتا تو تمہاری بات مان لیتا نا، تمہاری بات میں منوا نہیں سکتا۔ میرا رب، تم یہ چاہتے ہو، بہت حساس سی بات ہے، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بات کے سمجھنے کے لیے توجہ چاہیے۔ صحابہ علیہ السلام نے فرمایا تم چاہتے ہو تمہاری چاہت پر وہی آ جائے، تم چاہتے ہو تمہاری چاہت پر وہی آ جائے، مجھ پر ہی آئے لیکن تمہاری چاہت پر آ جائے، جو تم چاہتے ہو آ جائے، یا مجھ پر نہ آئے تو تم پر آ جائے۔ گویا کہ دونوں تمہاری چاہتوں میں سے کوئی ایک چاہت تو پوری ہو جائے۔ تمہاری چاہت یہ کہ ہماری چاہت پر اے محمد آپ پر آ جائے، یا ہماری چاہت پر ہم پر آ جائے، دونوں چاہتیں ہماری ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو تمہاری چاہت پوری ہو جائے، اور تم جانتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں۔ عقیدہ اور ایمان کا حال یہ ہے میری چاہت پر بھی قرآن نہیں اترتا، چاہت تو میری بھی قابل قبول نہیں ہے۔ رب جب چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ میں کسی بات کے لیے قسم کھا لیتا ہوں، میرا رب بتاتا ہے اے میرے محبوب، اے میرے پسندیدہ بندے، آپ کی رائے ٹھیک نہیں ہے۔ میرا رب مجھے بتا دیتا ہے، میں کیونکہ اپنے رب کا پابند ہوں، میں مان لیتا ہوں کہ اللہ آپ سے ہی فرما رہے ہیں۔ اے میرے محبوب، آپ اس وقت یہ بات کہیں، اور میں اپنی رائے سے اپنی رائے کو بدل لیتا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے یوں کرنے کا۔ اے میرے محبوب ابھی وہی نہیں آئے گی۔ آپ علیہ السلام پر بہت سارے مواقع ایسے گزرے کہ آپ نے شدت کے ساتھ انتظار کیا، منتظر رہے کہ وہی آئے گی، وہی آئے گی، وہی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام، یہ ابتدائی زمانے کی بات کر رہا ہوں، ابھی احکامات اور دین کامل نہیں ہوا، ابھی وہی کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو آپ علیہ السلام کبھی کبھی نماز پڑھتے پڑھتے بھی یوں آسمان پر دیکھ لیا کرتے تھے کہ وہی آئے گی، اس لیے کہ ابھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام نہیں اتری تھی۔ ہم نے آپ کا دین کامل کر دیا، پسند کر لیا، پورا دین آپ کو پہنچا دیا، اب آپ پورا دین امت کو پہنچا رہے، ابھی حکم نہیں آیا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نماز پڑھتے پڑھتے یوں بھی دیکھ لیا کرتے۔ تو قرآن حکیم کی آیت نازل، قوموا للہ قانتین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نیچے دیکھ کے نماز پڑھی۔ قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے بندو میری چاہت پر وہی نہیں آتی، تمہاری چاہت پر کیسے؟ میں تو آخری نبی ہوں۔ تو یہ بتایا کہ مختار کل میرا رب ہے، مختار کل میں بھی نہیں ہوں، اختیار میرے پاس بھی نہیں ہے۔ ہاں میرا رب میری ساری مان لیتا ہے، سب کچھ مان لیتا ہے، اور کبھی کبھی نہ مان کے بتاتا ہے کہ میں خدا اور آپ خدا کے رسول، قسم مانتا ہے میری۔ اور یہاں تک کہ میرے رب نے مجھے ایک موقع پر کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہو اگر آپ کی چاہت تو یہ صرف آپ کے لیے تسلی کے لیے نہیں، تشفی کے لیے نہیں، تیقن کے لیے نہیں، عملی طور سے آپ چاہیں تو آپ کے دائیں بائیں پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں۔ اے اللہ دائیں بائیں کیوں؟ فرمایا اس لیے جب آپ دائیں چل رہے ہوں اور پہاڑ آپ کے بائیں ہوں تو آپ کو گھوم کر بائیں طرف نہیں آنا پڑے، دائیں بھی ایک سونے کا پہاڑ، بائیں بھی ایک سونے کا پہاڑ۔
جب چاہیں جتنا چاہیں خرچ کر دیں. اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے رب نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ کہ اللہ اگر ہو سکتا ہے تب بھی میں نہیں چاہتا. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں مال کی بنیاد پہ تھوڑی اعمال کی بنیاد پر لوگوں کو تیرے قریب کروں گا. ورنہ تو پہلے دن بنیاد مال ہوتی کہ بھئی وہ نبی وہ تو سلیمان علیہ السلام کی طرح بہت بڑے بادشاہ ہیں. اے لوگوں نماز پڑھو. بھئی نماز نہیں پڑھتے چلو 1 کلو سونا لے لو. اے لوگوں روزہ کیوں نہیں رکھتے چلو 2 کلو سونا تم لے لو. تو بنیاد مال، چیزیں، اسباب، طاقت، ہوشیاریاں سمجھا نہ کمال نہیں، چیزیں نہیں، قوت نہیں، اسلحہ نہیں، ہوشیاری نہیں. کیا چیز؟ عمل. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے دن سے بنیاد ٹھیک کی. تو فرمایا انما انا نذیر مبین، میں تو صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں. میرا رب کہتا ہے یہ بتا دیں بتا دیتا ہوں. تو میرے پاس بھی اختیار نہیں ہے، میں بھی اپنے رب سے پوچھ کے بتاتا ہوں. تو یہ عقیدے کی حفاظت کے اعتبار سے مختار کل حقیقت ہمیشہ شروع سے آخر تک صرف اور صرف اکیلا تنہا رب کائنات ہے. بس مختار کل اور کوئی نہیں، مختار کل اور کوئی نہیں. کل اختیارات جس کے پاس ہیں اسے خدا کہتے ہیں. اگر مختار کل والا کوئی اور ہوگا تو 2 خدا ہو جائیں گے. اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ 2 خدا نہیں ہو سکتے. اللہ نے قل هو اللہ احد نظام ہی اس پوری کائنات کو ایک خدا کے گرد گھمایا. آج کے اس سوالے سے متعلق دوسرا مضمون نفی شرک کی نفی کی گئی. شرک کی نفی کی گئی وہ یہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم پھر دوسرے نمبر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم پھر وہی تو تمہیں پیدا کرنے کے بعد مار دیتا ہے، ثم یحییکم پھر وہی تو ہے جو تمہیں مارنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے. اگر تم ابھی اپنے رب کی طاقت کو ماننے کو تیار نہیں تو اچھا بھائی کوئی ایسا لے آؤ جو ان چاروں کاموں میں سے کوئی ایک تو کر سکتا ہو. میرا رب کیا کرتا ہے؟ پہلے پیدا کرتا ہے، پھر رزق دیتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. یہ 4 کام میرے رب کے ہیں بنیادی. پیدا بھی وہی کرتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، مار بھی دیتا ہے، پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا قیامت کے دن. تم اپنے خداؤں میں سے حل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، تم اپنے خداؤں میں سے کسی ایک کو لے آؤ 4 کاموں میں سے کوئی ایک کر کے دے دے. لعل تعین ان 4 کاموں میں سے. کہا نہیں ہمارے والے تو ایسا کچھ نہیں کر سکتے. تو کہا ہمارا والا سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے سب کچھ کرنے والے کو خدا مان لو. جو کچھ نہیں کر سکتا اس کے لیے اپنی طاقتوں کو اور اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو. آج کے ایک سپارے سے متعلق تیسرا اور آخری مضمون آخرت کی تیاری آخرت. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، واخشوا اس وقت سے ڈرو ایسا دن یوم لا یجزی والد عن ولدہ جبکہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کی مدد نہیں کر سکے گا اور کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. اللہ کا وعدہ بالکل پکا ٹھکا ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا تمہیں دنیا بھی دھوکے میں نہ ڈال دے اور یا شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. شیطان کبھی براہ راست آتا ہے، کبھی دنیا کے راستے سے آتا ہے، کبھی خود پیچھے کھڑا ہوتا ہے آگے دنیا کر دیتا ہے. آدمی خیال کرتے ہیں شیطان کا کوئی دھوکہ نہیں ہے. تو دنیا آگے ہو یا شیطان آگے ہو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں پہلے ذکر کیا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی بھی مدد نہیں کر سکتا اور پھر کہا کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کی مدد نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے، کوئی تعلق ایسا نہیں ہے، کوئی دوستی ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی آدمی اپنی ذات سے کسی کو آگے دیکھنا چاہے. یہاں تک کہ امام ہو، استاد ہو، شیخ ہو، وہ بھی اپنے متعلقین کو اپنے سے آگے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ انسانی نفسیات ہے. آدمی جتنا مرضی کہے میں نیوٹرل ہوں، جتنا مرضی کہے میں سمجھتا ہوں جانتا نہ یہ اللہ نے نفسیات رکھی نہیں ہے کسی کے اندر کہ کوئی اپنے سے آگے کسی کو دیکھنا چاہے. استاد ہے وہ چاہتا ہے میرا شاگرد مجھ سے آگے کیسے نکل جائے، شیخ ہے کہا میرا مرید ہے آگے کیسے نکل جائے. یہ صرف اللہ نے اولاد اور ماں باپ کے اندر ایک رشتہ رکھا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے سے بھی آگے دیکھنا چاہتے ہیں.
ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے سے بھی آگے دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی، کہا کوئی باپ بھی اپنی اولاد کی کوئی مدد نہیں کر سکے، ڈرو اس دن سے۔ دنیا میں تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ بھئی اولاد ماں باپ سے آگے نکل جائے، زیادہ ذہین ترین بن جائے، زیادہ قابل ترین بن جائے، زیادہ کمانے لگے، زیادہ با اختیار ہو جائے، زیادہ بڑے عہدوں پر آ جائے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا، ڈرو یومن، اس دن سے جس دن کوئی باپ بھی اپنی اولاد کی قطعاً کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور جب باپ نہیں کر سکتا بڑا ہو کر تو چھوٹا بیٹا اپنے باپ کی کیسی مدد کر سکتا ہے۔ تم دنیا سے بھی بچ کر رہو اور شیطان سے بھی بچ کر رہو۔ یہ جتنا قریبی تعلق ہے، سب سے قریبی تعلق اولاد کا ماں باپ سے، ماں باپ کا اولاد سے ہوا کرتا ہے، اس قریبی تعلق میں بتا دیا۔ انتہائی حساس ترین تعلق میں بھی کہیں نہ کہیں دنیا آ کر دونوں کے تعلقات کو خراب کرتی ہے، کہیں نہ کہیں شیطان آ کر دونوں کے تعلقات کو خراب کرتی ہے۔ اس لیے تم دنیا سے بھی محفوظ رہو اور شیطان سے بھی محفوظ رہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کچھ مصروفیات ہیں، دعا کے فوراً بعد ہمیں نکلنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ